پاک میں آپ کو لے کر چلوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام آپ بہت بڑے نبی ہیں، اور یہودی تو جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بس میرے پاس 10 منٹ باقی ہیں، 49 منٹ ہو گئے ہیں۔ 5 منٹ میں اپنی بات ختم، 5 منٹ میں اہل بیت کا تذکرہ۔ عزیزان محترم، عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، گھر سے اپنے خچر پر، گدھے پر سوار ہو کر، اس زمانے میں یہی سواریاں تھیں، گھوڑے اونٹ بھی بہت قلت میں تھے، خچر مل جاتے تھے یا گدھے مل جاتے تھے، تو یہ کوئی وہ بات نہیں ہے۔ آج اگر میرے آقا اس دور میں اپنی ظاہری حیات میں ہوتے تو اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی آپ کے پاس ہوتی۔ اگر اس وقت اعلیٰ اونٹ یا اونٹنی میرے آقا کی خدمت میں تھی تو آج بھی اعلیٰ سے اعلیٰ سواری میرے آقا کے قدم کے زیر قدم ہوتی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہے، قبرستان سے گزر رہے ہیں، آپ کو ہڈیاں ملی، بوسیدہ ملی۔ آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں یہ قیامت جب ان پہ گزرے گی، قیامت کا وقت گزر رہا ہوگا، یہ جب اٹھیں گے تو ان کو کیسے یہ زمانہ ان پر گزر رہا ہوگا۔ حیران ہو گئے، تعجب کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو جواب دینے کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام پر موت واقع کر دی۔ ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 50 سال کے لیے نہیں، پورے 100 سال عزیر علیہ السلام پر موت واقع ہو گئی، اور وہی 100 سال گدھے پر بھی واقع ہو گئی۔ اب عزیر علیہ السلام گھر سے، توجہ میری طرف رکھیے گا، کھانا، سالن، روٹی، پانی، یہ 7 مشکیزہ بھر کے لائے تھے۔ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، سواری گدھے کی تھی، آپ بھی تھے۔ 100 سال کا عرصہ اللہ پاک نے ان پر گزار دیا۔ 100 سال کا عرصہ، توجہ، عزیر علیہ السلام پر بھی گزرا، آپ کے سالن، روٹی اور آپ کے پانی پر بھی گزرا۔ 100 سال گدھے پر، آپ کی سواری پر بھی گزرے۔ آپ کو جب 100 سال کے بعد اللہ نے روح واپس فرمائی تو آپ اپنے کپڑے جھاڑ کے جب بیدار ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر، قال کم لبثت، اے عزیر کتنا وقت گزارا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا کہ جسم اسی طرح تر و تازہ ہے، چہرہ بگڑنے کی بجائے اسی طرح شاداب ہے۔ یاد رکھیں، جو پیارے ہوتے ہیں زمین کو بھی پیارے ہیں، جو اللہ کو پیارے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ زمین پر بھی حرام ہو جاتا ہے کہ اے زمین، تیرے اندر ہر آنے والا تیرے کھانے کے لیے، غذا کے لیے نہیں ہے۔ جو میرے پیارے ہیں میں تجھے ماں کی طرح گود بنا دیتا ہوں، جو آئے قیامت تک تو ان کو لوریاں دیتی رہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ مومن کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ اور عام مومن کے لیے قبر جنت کا باغ بن سکتی ہے، تو جو محمد کے لال قبر میں جائے تو پھر جنت کا باغ کیوں نہیں ہوگی؟ تو عزیر علیہ السلام سے اللہ پاک نے پوچھا قال کم لبثت، اے عزیر کتنا وقت گزارا؟ حضرت عزیر علیہ السلام عرض کرتے مولا لبثت یوما او بعد یوم، مولا میں نے ایک دن گزارا ہوگا یا اس کا چوتھائی حصہ، کچھ حصہ گزارا ہوگا۔ دیکھنے میں کپڑے بھی میرے نئے ہیں، کوئی وہ تھکن بھی اتنی نہیں، بس ایک دن کے لیے سویا ہوں یا کچھ لمحے کے لیے مجھے اونگ آ گئی تھی۔ اب رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے عزیر لبثت یوم و بعد یوم، قال بل لبثت 100 عام، اے عزیر تو نے ایک دن یا ایک لمحہ نہیں گزارا بلکہ تو نے 100 سال گزار دیے۔ اللہ اکبر۔ اب رب کا فرمان ہو، نبی کیسے انکار کریں؟
حضرت عزیر علیہ السلام تعجب میں آ جاتے ہیں. رب فرماتا ہے اچھا میں تجھے بتاؤں آ دیکھ. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عزیر اب اپنے کھانے کی طرف دیکھ. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. عزیر تو میرا پیارا ہے، میرا نبی ہے. توجہ، جو تیرے ساتھ آئے، جو تو نے لے کر آیا تھا کھانا، جو تیری ضرورت تھی، پانی تیری ضرورت تھی، لباس تیری ضرورت تھی، یہ تیرے ساتھ آئے تھے. اے عزیر لم یتسنہ، یہ خراب ہونا تو دور کی بات، بگڑنا تو دور کی بات، باسی ہونا تو دور کی بات. لم یتسنہ، جس طرح گھر سے آئے تھے اسی طرح گرم اور تارو تازہ ہے، اسی طرح تازہ ہے، ٹھنڈے بھی نہیں ہونے پائے. اب یہ سمجھ میں آنے کے لیے کہ چلو کھانا تو بچ گیا، اب رب کہتا ہے اب میری جلالت دیکھ کہ 100 سال کھانا نازک ہے، ایک دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے. اس کو رب نے فرمایا میں نے سنبھال کے رکھ دیا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس. اب آپ نے گدھے کو دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی مٹی بن گئی ہیں، دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہا. اس کی ہڈیاں دیکھ، وہ تجھے بتا دیں گی کہ 100 سال ایسے گزرتے ہیں، ایسے گزرتے ہیں. مگر جب ہمارا پیارا کوئی آتا ہے تو 100 سال کیا 1000 سال بھی ہو تو لمحوں میں گزرتا ہے. آخری بات، قیامت کا دن ہوگا. قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ فرما دے قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کے برابر. میں نے کہا کہ رب کے پاس فرشتوں کی کمی ہے، اس کے آڈٹ کرنے والوں کی کمی ہے. بندے سے حساب تو پہلے ہو چکا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما هم عنہا بغائبین. یہ جو 2 فرشتے ہر وقت تمہارے اوپر چوکیدار بیٹھے ہیں، ان سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے. ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، ہر چیز لکھ کر رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کر دیں گے. اور رب فرمائے گا جب قبر سے اٹھو گے تو نامہ اعمال تمہارے گلے میں لٹک رہا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں مولا اعمال نامہ تو قبر سے اٹھتے ہی گلے میں لٹک جائے گا، مل جائے گا. پھر یہ حساب کتاب کیسا؟ رب فرماتا ہے حساب کتاب اپنی جگہ پر، مگر آؤ میں قیامت کے دن ساری کائنات کو آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت کے دن آنکھ کھولنے والے بندے کو دکھانا چاہتا ہوں. کیا دکھانا چاہتا ہوں؟ توجہ میری طرف. فقط اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا. فقط اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان دلربائی سب کو دکھائی جائے گی. میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آج آدم کا وسیلہ کون ہے. میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آج ابراہیم خلیل اللہ کا وسیلہ کون ہے. میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آج عیسیٰ موسیٰ کا وسیلہ کون ہے. آج عیسیٰ کو بھی ہے حاجت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندر نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج سب کو. پھر کسی شاعر نے کہا کہ واقعی قیامت کا منظر بڑا دل دہلانے والا ہوگا، جس کے لیے قرآن پاک فرماتے القاریہ ملقاریہ. اللہ کی قسم کئی صحابہ کرام کی اس سورت کو پڑھتے نماز کی حالت میں جان نکل گئی. سمجھنے والی بات ہے. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس طرح کپاس کو دھنتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے رہتے ہیں، اسی طرح انسان تو انسان پہاڑ بھی اڑ رہے ہوں گے. انسان تیری اوقات کیا ہے. مگر کسی شاعر نے کہتا ہے کہ ہاں واقعی قیامت تو ایسی ہوگی، ایسی ہوگی. ہاں
ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ یہ قیامت ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں یہ تو قیامت دیکھنے والے دیکھیں گے، ہم گناہگار کس کی طرف دیکھیں گے؟ اللہ اللہ اب پہلا قیامت کا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں پہلے حشر ہوگا، اب یہ مقام حشر میں ہوگا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ جب میرے آقا آ جائیں گے تو حشر حشر نہ رہے گا، روز عید بن جائے گا۔ آنے تو دو، آنے تو دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں 50,000 سال کا دن ہوگا یوم حشر۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا بڑا دن، اتنا بڑا دن، 50,000 سال کا ایک دن؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی، کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ 50,000 سال کا تو ہوگا ان پر جن پر واقعی حشر ہوگا۔ صحابہ میں بتاؤں میرے سچے غلاموں پر، میرے پیاروں پر، میرے منگتوں پر، میرے عاشقوں پر، میرے شہدائیوں پر، میرا نام لیوا ماننے والوں پر، میرے نام کو اپنا حرز جاں بنانے والوں پر، اے میرے صحابہ یہ 50,000 سال ایسے گزریں گے جیسے عصر کی 4 رکعت نماز پڑھنے میں گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 50,000 سال کا گزرے گا۔ اب کسی عاشق نے کہا کہ کیوں؟ کسی نے کہا میں ان کے جلووں میں گم ہوں، میں ان کے جلووں میں گم ہوں، نہ ہوش ہے حشر کا، میں ان کے جلووں میں فدا ہوں، مجھے ڈر ہے کیا قیامت کا۔ اور جن کے سامنے محبوب دو جہاں ہو، جن کے سامنے محبوب رب کائنات ہو، تو حشر حشر نہیں رہے گا، یوم عید بن جائے گا۔ میرے دوست ہر دنیا حق کے پیچھے بھاگتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ سچا آدمی ہے، سچ اس کے پاس ہے۔ حق کے ساتھ کھڑنے والوں کے لیے قرآن پاک فرماتا ہے کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے تو اور دوسرا کام کرو کہ سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو حق سچ پہ قائم ہے۔ میرا رب فرماتے ہیں محبوب دو جہاں فرماتے ہیں میرے آقا نے دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ اللہم ادر الحق حیث دار علی۔ مولا یہ جو میرا علی ہے، مولا یہ جو میرا مرتضیٰ ہے۔ دیکھیے ایک بات میں عرض کروں پھر بات ختم کر رہا ہوں، میرے